وراثت کی جو 3 شروط ہیں کہ کسی آدمی کا فوت ہو جانا اور اس کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا، یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس وارث کا اس میت کے ساتھ رشتہ کیا ہے، کیا تعلق ہے، اس کے رشتے کی حیثیت کیا ہے، تو اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن وراثت تقسیم ہونے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا کوئی ایسی رکاوٹ یا ایسی صورت تو نہیں بن رہی کہ وہ وارث اپنے فوت ہونے والے مورث سے وہ کہیں محروم تو نہیں ہو رہا، کیا کوئی ایسا عیب تو نہیں پایا جا رہا کہ جس کی وجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہو۔ تو موانع الارث، پریونٹیو ٹولز فرام دی انہیریٹنس، ان کے بارے میں کلیئرنس حاصل کرنا ایک وارث کو وراثت دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موانع الارث، مانع کی جمع ہے، مانع کہتے ہیں کہ ایسی رکاوٹ جس کی وجہ سے جو وارث ہے وہ اپنے حصے سے محروم ہو جائے، کلی طور پر محروم ہو جائے، ایسی صورت کو مانع کہتے ہیں۔ تو مختلف موانع الارث ہیں، مختلف رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ایک وارث اپنے جو وراثت کا حصہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک وارث کس وقت اپنے فوت ہونے والے مورث کی وراثت کا حصہ دار بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مانع ہے وہ ہے غلامی۔ یہ ایک حکمی کمزوری ہوتی ہے جو دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی، لیکن ایک آدمی کے اوپر جو چیز مسلط ہوتی ہے جو ابتداءً کفر کی وجہ سے اس کے اوپر یہ لاحق ہوتی ہے کہ جنگ کے اندر مسلمان جیت گئے ہیں اور کافروں کے کچھ لوگ مسلمانوں کے ہاں گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، تو اب یہ غلام ہے مسلمان کا۔ اب جو غلام ہے یہ نہ خود وارث بنتا ہے اور نہ یہ کسی کو وارث بناتا ہے، یعنی یہ فوت ہو جائے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے وارث نہیں بنتے۔ اسی طرح سے یہ کسی وارث کے حصے کو کم بھی نہیں کرتا، یہ کسی وارث کے حصے کو کم بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا جو آدمی غلام ہے وہ نہ وارث بنتا ہے، نہ کسی کو وارث بناتا ہے اور نہ کسی کے حصے کو کم کرتا ہے، اور اس سے وہ غلام مراد ہے جو کلی طور پہ غلام ہے۔ البتہ بعض غلام ناقص ہوتے ہیں جو اپنی آزادی کی کچھ انسٹالمنٹس اپنے آقا کو ادا کر چکے ہوتے ہیں، جس کو مکاتب غلام کہتے ہیں۔ مکاتب غلام جو ہوتا ہے وہ جتنی قسطیں اپنی آزادی کی ادا کر چکا ہو وہ اسی بقدر اپنی آزادی کے لحاظ سے وہ وارث بنے گا، اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد لگتی ہے تو اس کے مطابق اس کو حد بھی لگائی جائے گی۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکاتب غلام کوئی ایسا جرم کرے کہ جس پر اس پہ حد لگے یا وہ ورثہ پائے تو وہ اپنی آزادی کے بقدر وہ وراثت بھی حاصل کرے گا، اور اس حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا جس کے اوپر حد لگے تو اس کے اوپر اپنی آزادی کے بقدر کمی بیشی سے سزا بھی لگے گی۔ یہ روایت ابو داود، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ البتہ اس کے موصول اور موقوف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس کا ایک شاہد، اس کی تائید میں ایک اور روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عورتوں میں سے کسی ایک کا غلام ہو اور وہ اپنی آزادی کی انسٹالمنٹ ادا کر رہا ہو اور اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ مکمل آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو تم عورتوں کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرو۔ یہ بھی روایت امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس کو بیان کیا اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے شاہد بھی موجود ہیں، اس کی تائید کے لیے اور بھی روایات موجود ہیں، اور اس کی تائید شواہد وہ یہی بتلاتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ البتہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مکاتب جو ہے وہ جب تک غلام رہتا ہے، جب تک وہ اپنی مکمل انسٹالمنٹ آزادی کی ادا نہیں کر سکا تو وہ غلام ہی ہے،
وہ اس حوالے سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکاتب غلام جب تک اس کی مکاتبت سے ایک درہم بھی باقی ہے تو وہ غلام ہی ہے۔ یہ روایت بھی ابو داود اور ترمذی میں موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس کو تعلیق مشکات المصابیح میں اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ البتہ علامہ منذری نے اس کے بارے میں سخت جرح کی ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس کے ایک راوی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کا حضرت عمر بن شعیب جو ہے ان سے سما ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔